گھر کے کام تو ہر ہاؤس وائف کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر گھر کے کام کی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سکون، اطمینان اور خوشی محسوس نہ ہو تو ایسا گھر کا کام جو ہے نا وہ انسان کے لیے بوجھ بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی عادتیں ہیں نا جنہیں اگر ہم اپناتے ہیں نا تو ہماری زندگی تو خود اچھی پرسکون ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے گھر کے کام کرنے کی ترتیب ہے، جو ہماری روٹین ہے نا، وہ ہمیں مزہ دینے لگتی ہے۔ ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے گھر کے کام کرنے میں، اور گھر کے کام کرنے میں سکون مل رہا ہوتا ہے، خوشی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک خوشی ہے، یہ وہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہم ہاؤس وائف کو دی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، آپ گھر کا کام کریں، آپ ڈیپ کلیننگ کریں، آپ کو ایک الگ مزہ آئے گا، ایک خوشی ملے گی، ایک سکون ملے گا۔ جو سکون آپ کو آپ کے گھر میں ملے گا نا، وہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اس سکون کو تلاش کر رہی ہیں تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ ان چند عادتوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں سکون لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب صبح کا منظر آپ کو میں نے دکھا دیا۔ پہلے تو میں نے اپنے اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد میں روز کے جو روزمرہ کے کام ہیں، بچوں کو ناشتہ وغیرہ دے کے اور میں ان میں لگ گئی۔ پہلے تو سب سے فرسٹ ہیبٹ جو میں لیتی ہوں نا، وہ میری اللہ کے ساتھ تعلق کی ہوتی ہے، صبح اٹھنے کی ہوتی ہے۔ اچھا، بچوں کی چھٹیوں کے بعد تھوڑی سستی آ گئی ہے، اتنا ہوتا ہے کہ میں 9 بجے تک اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اگر میں 9 بجے سے پہلے اٹھتی ہوں نا تو میرے سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے نا کہ وہ سارا دن میرا درد میں گزر جاتا ہے۔ تو اب جو ہانیسٹلی روٹین ہے وہ یہ ہے کہ میں صبح 9 بجے اٹھ رہی ہوں۔ ہاں، فجر پڑھ کے میں سو جاتی ہوں کیونکہ وہ ایک ترتیب سی بن گئی ہے، لیکن پھر میں اٹھتی ہوں 9 بجے اور اپنی ترتیب پر آتی ہوں۔ اٹھی پہلے اپنی چاشت کے اشراق پڑھ لی، چاشت جو بھی وقت ملا ویسی نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں آ گئی کچن میں، اپنا ناشتہ وغیرہ بنا لیا، لیکن خوشی سے، اکتاہٹ سے نہیں۔ میرا بھی ایسا تھا نا یار کہ میں صبح اٹھتی نا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ مجھے گھر کا کام کرنا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ مجھے گھر کا کام کرنا ہے، آج تو مجھے کپڑے دھونے ہیں، آج تو مجھے استری کرنی ہے، آج تو مجھے یہ کرنا ہے، آج تو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ بس وہ باتیں میں کام تو وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن سوچ سوچ کے نا میں ان کاموں کو مسئلہ کشمیر بنا لیتی تھی اپنے لیے۔ پھر آگے جا کے میں نے دیکھا کہ یہ کاموں کو تو میں نے اپنے اوپر خود ہی مصیبت بنا لی ہے۔ اب جو ہے نا یہ کام میں کر رہی تو ہوں لیکن پریشانی سے، مصیبت سے کر رہی ہوں، مطلب میرا دل نہیں ہے۔ تو وہ جو کام تھے نا وہ مجھے بے سکونی کی طرف لے کے جا رہے تھے، نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور نا مجھے نفرت ہونے لگی گھر کے کاموں سے۔ اب ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب مجھے گھر کے کام بے حد برے لگتے تھے، لیکن پھر میں بیٹھی، میں نے سوچا، میں نے پہلے تو آبزرو کیا نا اپنی عادت کو کہ یہ بات مطلب ساری زندگی تو مجھے یہی کرنا ہے نا کہ ہاؤس وائف کی زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن کیوں نہ میں ان کاموں کو خوشی سے کروں، سکون سے کروں، مزے سے کروں۔ میری امی اکثر مجھے یہ بات کیا کرتی تھی، لیکن دیکھو تمہارا دل نہیں ہے تو تم کام مت کرو، لیکن یہ فضول کا سٹریس مت لو، یہ چک چک مت کرو۔ تو وہ باتیں اس ٹائم تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب جا کے سمجھ آئی کہ امی بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ اگر دل نہیں ہے تو مت کرو، لیکن اگر کرو تو دل سے کرو، پرسکون ہو کے کرو، نہ خود پریشان ہو اور دوسرے کو۔ اور ساتھ ساتھ یار یہ بتاؤں آپ لوگوں کہ میرے گھر میں بہت زیادہ جالے ہو رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ، میں تقریباً جھٹکی لگا رہی ہوتی ہوں، جالے ہٹا رہی ہوتی ہوں، تقریباً روز کی میری روٹین ہے، لیکن دوسرے دن پھر اتنے ہی جالے گھر میں۔ یہ نہیں کہ بلیک دروازہ ہے تو نہیں، گھر میں، گھر کے کونوں میں اتنے جالے، اتنے، اور بعض اوقات تو میں خود کو بھی بلیم کرتی ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ روز اتنے جالے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ ہفتے میں ایک بار تو نارملی میں ہٹاتی تھی، 15 دن میں یہ تو روز ہی ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہو نا جالوں کی تو میرے سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بس یہ تھا میرا زندگی کا سب سے بہتر کیا بڑا مسئلہ۔ تو میں کیسے چینج، میں نے پہلے اپنی سوچ بدلی۔ دیکھیں، اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں نا تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے الگ سے تعلق بنا لیا، صبح اٹھنے کی روٹین بنا لی۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے مائنڈ سیٹ۔ اپنا مائنڈ سیٹ درست کر لیں، اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں۔ اب بہت سارے دنوں سے نا میں بیٹھی سوچی تھی کہ میں نا یہ اب کراچی سے جو پھول لائی ہوں یعنی میں سجاؤں یا نہ سجاؤں، اب میں عید پہ سجاؤں گی وہ۔ پھر میں نے اپنے مائنڈ سیٹ پہ غور کیا کہ میں لائی تو اسی لیے کہ مجھے اپنے گھر کو نا خوبصورت دکھانا ہے، مطلب اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے گھر کو سجانا ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے یہ کرنا چاہیے۔ پھر جب عید وغیرہ آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ خود کی خوشی کے لیے میں نے فلاورز کو نکالا
اور اچھے سے اپنی اپنی جگہ پہ انہیں آرگنائز کر کے رکھ دیا، اور میرے گھر کی ماشاءاللہ خوبصورتی بڑھ گئی۔ لیکن خوبصورتی سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ دماغ کی خوبصورتی ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جو ہم ہاؤس وائف اپنی خود ہی اپنے ہاتھ سے تباہ کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے۔ تو میں نے اپنے مائنڈ کو بنایا، تو یقین کریں پھر ان چیزوں کو سجانے میں، دکھانے میں مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ تو اپنا مائنڈ سیٹ کریں، مائنڈ سیٹ بنائیں، اپنا سیٹ کریں مائنڈ کہ مجھے یہ کرنا ہے، خوشی سے کرنا ہے۔ چلو آج دل نہیں ہے، نہیں کرتے، کل کر لیں گے۔ جب خوشی سکون ملے گا تو کریں گے۔ خود کی خوشی کا، خود کے سکون کا خیال رکھنا شروع کریں، آپ کو خود سے، اپنے کاموں سے، اپنے گھر سے محبت ہو جائے گی۔ تو بس اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر سے اور کاموں سے محبت کریں، تو پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں آپ کہ دیکھو یہ گھر کے کام کرنے تو میں نے ہی ہیں، کوئی دوسرا کرنے نہیں آئے گا۔ اور جو ہے نا، اگر مجھے کرنے تو ہیں، چاہے میں خوش ہوں یا خفا ہوں، تو کیوں نہ ان کاموں کو میں خوشی خوشی کروں، تاکہ یہ مجھے سکون دیں، سکون کا سبب بنے۔ اب جیسے میں آپ کو باندھ کے بٹھا دوں، ہاتھ میں قرآن دے کے کہ آپ پڑھو، تو آپ شاید پڑھ لو، لیکن آپ کو وہ مزہ سکون نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے گھر بھی ہے ہمارا، اگر آپ گھر کے کام خوشی اور سکون سے نہیں کریں گے، زور زبردستی اسٹریس میں کریں گے، تو وہ کام آپ خوشی مزہ سکون نہیں دیں گے۔ اپنے گھر کی وائبس کو خوبصورت بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، تو اپنے مائنڈ کو پہلے خوبصورت بنائیں، اپنے مائنڈ پہ محنت کرنی شروع کریں۔ ہاں میں کر سکتی ہوں، ہاں میں میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گی، یہ نہ کہیں ہاں میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ ہم لوگ ہر چیز کا بلیم دے دیتے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نام کامیاب ہے، اللہ ہمیں کامیاب نہیں کرتا۔ نہیں بھائی، ہم اپنی سوچوں کے ہاتھوں نام کامیاب ہیں۔ ہم نے سوچ سوچ کے نا اپنے دماغوں کو زنگ لگا دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم ایک سست انسان ہیں، ہم ایک بیکار انسان نہیں، ہم ایک قابل انسان ہیں۔ ہم نے خود کو خود بگاڑ دیا ہے الٹی سیدھی عادتوں میں لگا کے۔ تو بس بھائی بالکل سیدھی سیدھی زندگی کی طرف آئیں، صبح اٹھیں، نماز قرآن پڑھیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اور کوشش کریں یار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ وہ چیزیں نا جو آپ کی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی کو نکال دے گی۔ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا دنیا کے انسانوں کی محفل میں، تو اللہ پاک اس کا ذکر اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں ہو، تو آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر میں سب سے زیادہ آپ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے نام پڑھیں، اور ہاؤس وائف کے لیے جو بیسٹ تسبیح ہے وہ تسبیح فاطمیہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والی، وہ آپ پڑھیں۔ رات کو سوتے وقت پڑھیں، صبح اٹھے پڑھیں، شام میں پڑھیں، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ یقین کریں میں صبح جب اٹھی نا تو میں نے سر پکڑ لیا تھا کہ اف گھر اتنا گندا۔ پرسکون طریقے سے باتھ روم میں گئی، میں وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پرسکون ہو کے چائے پی، ناشتہ کیا، بیٹھی رہی۔ جب مجھے لگا کہ ہاں اب میں ریڈی ہوں، میں نے خود کو یہ وقت خود کو دے دیا، یعنی عبادت کا وقت، تو پھر یقین کریں وہ کام میں دوپہر میں 12 بجے تک بھی لگی ہوئی ہوں، 1 بجے تک بھی لگی ہوئی ہوں، کام میں سے کام نکالے جا رہی ہوں، 2 بھی بج گئے ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں۔ کیوں؟ میں نے صبح اپنے آپ کو وہ وقت دے دیا، وہ سکون والا وقت، وہ اللہ والا وقت جو میں نے اللہ کے ساتھ گزارا۔ پھر دوپہر میں فارغ ہوئی آرام سے، پھر نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اور پھر اپنا آرام کر لیا۔ تو بس اس طریقے سے اگر آپ نے روٹین بنائیں گے تو یقین کریں آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، آپ اپنے اللہ سے ملیں گے۔ تو چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔